اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو، پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. نو کراس ٹاک پلیز. اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، 4 میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھیں 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھیں جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے.
لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی، اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے، اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے: اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا.
تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔ اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز۔ اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے، اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی۔ اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا، وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا، تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو۔ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے گھر کو۔ خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری، اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی ملک لے لیں، جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا، لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے۔ تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے۔ ایک تو اکنامک چیلنج تھا، دنیا میں باہر گئے، پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی۔ اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا۔ جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے۔
تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے، لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے، کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو، اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی، انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی. جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس، اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں، ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے، ابھی افغانستان دیکھیں، ہندوستان دیکھیں، آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے، تو ساری، اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے، ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے، اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے، اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں، یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے، ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے. کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے، فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر فوڈ لائن، دنیا کا امیر ترین ملک، کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی، کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ، بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
لا إله إلا الله. جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر. جی اسپیکر صاحب، جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے، ہمارے مزدور، ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر، وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا، اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں، اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی، میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے، اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا، انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی، ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی، اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری، میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب، ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی، اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے، لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا، ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدے تو اسپیکر صاحب، ہم اللہ کا شکر ہے یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں، گندم کی، چاول کی، مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں، اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے، کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے، اور پورا پیسہ ملے، جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا، پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر، اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب، جو جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ
اور خاص طور پہ ہاؤسنگ، تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں، یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں، اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ، ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے ہیں. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں، اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا، کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے، اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے، ان کو کھادوں کے اوپر، ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے، اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی، ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس بار فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے، 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ، کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ریسرچ، سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنی اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں، کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا، کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو، اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں، بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے، اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے، پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے، اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی. اور اس کے لیے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو
जो जिससे इनकी हम जीन्स को इंप्रूव कर सकें। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि 1-2 सालों के अंदर 2 सालों में इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और इसके लिए हमने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो इम्प्रूव हो। इतनी ज़्यादा हमारे पास गाय भैंसें हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत चाइना में 6 गुना ज़्यादा उनको वही दूध लेती है गाय से जिस पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगर हम दुगना भी कर लें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारी जो इम्पोर्टेंट है दूध सप्लाई के लिए। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं वापस रिवर्ट करता हूं कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन असूलों के ऊपर वापस जाना चाहिए जिस विजन के मुताबिक पाकिस्तान बना था। जो 3 चीज़ें हैं, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। सबसे पहले तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है। हमारी तारीख में कभी इसके करीब भी रिसोर्सेज कभी भी निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया। जो मदीना की रियासत में जो असूल रखा गया था, पैसे नहीं थे अभी उनके पास। शुरू में मदीना में मुसलमान बड़े गरीब थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कह दिया कि हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि जो कमजोर तबका है, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो माजूर हैं, गरीब हैं, इनको रियासत ने इनकी जिम्मेदारी ली थी। ये पहली दफा दुनिया में एक वेलफेयर स्टेट बनी थी। तो पाकिस्तान शुरू से ही हमें जिस तरफ जाना चाहिए था हम नहीं गए, हम दूसरी तरफ चले गए। हमने कहा पहले पैसा आएगा फिर वेलफेयर स्टेट बनेगी, कि जो ऊपर से जो वर्ड यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, पैसा होगा तो फिर वो पैसा नीचे आएगा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट मदीना की रियासत में नहीं था। पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की, पहले रियासत ने उनको ऊपर उठाया और फिर खुशहाली आई। असल में जो ईमान वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है, कोशिश इंसान करता है, वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूंगा वो गरीब की आवाज सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। और ये हमारे सामने मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं स्पीकर साहब। चाइना और हिंदुस्तान दोनों की आबादियां 1 अरब से ज्यादा है। 35 साल पहले चाइना तकरीबन उधर ही खड़ा था जिधर हिंदुस्तान खड़ा था। आज चाइना किधर चला गया और हिंदुस्तान किधर है? उन्होंने क्या किया और जो हिंदुस्तान ने नहीं किया? हिंदुस्तान में भी हालात बेहतर हुए, हिंदुस्तान में भी उनको पिछले 30 साल में तरक्की की, लेकिन हिंदुस्तान में अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। आज वहां गुर्बत भी है और सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं, ये मोजा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहां मुसलमान तो बड़े हैं, लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप कहते हैं यूरोप में जो मैंने देखा,
مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان اصولوں کے اوپر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں, سب سے بہتر اگر میں دنیا میں پھرا ہوں تو انسانیت کا نظام آج اسکینڈینیویا میں. آپ وہاں خوشحالی دیکھیں کیسی ہے اور ان کی انسانیت دیکھیں کیسی ہے. ہر انسان کی قدر ہے, اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں, جانوروں کی قدر ہے وہاں. اور وہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ بھی حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. یعنی یہ ہے انسانیت کا تقاضا. اور ان ملکوں میں جو ہم جن کو مسلمان نہیں کہتے, لیکن مسلمان ملکوں میں آپ دیکھ لیں, ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ امیر امیر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا جاتا ہے. کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں ہے. ہمارا آج فیملی سسٹم نہ ہو, ہمارا خاندانی نظام نہ ہو تو یہاں تو لوگ بھوکے مرتے رہیں. ہمیں تو آج اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نے بچایا ہوا ہے. کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اندر لے لیتے ہیں, ساری فیملی اس کا دھیان رکھتی ہے. ہمارے تو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. آپ کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کے بیمار ہو, آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, آپ کا مفت علاج تھا. سارے غریب سے غریب آپ ہوں, آپ کو مفت تعلیم ملتی تھی اور کوالٹی کی تعلیم ملتی تھی. کئی ان کا پرائم منسٹر ایک آدھ بنا, وہ بھی ایک سرکاری اسکولوں میں مفت پڑھ کے بنا. ادھر آپ بے روزگار ہوتے ہیں, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتی ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا. عدالت میں غریب آدمی جاتا ہے, اس کو لیگل ایڈ ملتی ہے مفت کی, اس کو وکیل ملتا ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا. یہاں تو اس طرح کا کانسیپٹ ابھی تک تھا ہی نہیں. تو یہ میں آج فائنانس منسٹر آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے جدھر ہم آج سے 74 سال پہلے جانا چاہیے تھا, اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے 500 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان. کامیاب جوان اس کا حصہ ہے, اوور آل کامیاب پاکستان. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم 40 سے 50 لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طبقہ, اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہم اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز کے ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں, کتنی انکم ہے. اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہے ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ, چھوٹے کسانوں کے لیے. اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس. جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں, پنجاب, پختونخوا اور جی بی, ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے, سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب, یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے, جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے, سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہے ہوتے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب
بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کوئی کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے, کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے. غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی, تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یہاں سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں, وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں, بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین, ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے, کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر, اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ, تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے, یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ نمبر 1 قرضے, نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو, وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے, تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے. اور پھر اسپیکر صاحب جو اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ. عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک. تنخواہ دار طبقہ ہے, ویلڈر ہے, مزدور ہے, کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں, کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں, کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے, وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں. لاہور کے اندر کچی آبادیاں, بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر, کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا, فورکلوجر لا, وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے, پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے, ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو, یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے, انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں. پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام. اب ہمارا
اس اگلے مہینے جس طرح میں نے کہا ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس, اور ان کے ذریعے 1,20,00,000 خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا آپ سوچ لیں 1,20,00,000 خاندان, ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے, کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے, کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر, تو ہم ان کو جو بیسک ہے, گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, جو ایک عام آدمی دالیں ہیں, ان کو ہم یہ جو 1,20,00,000 خاندان ہوں گے, یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے, یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے. اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس, انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نیچے. اچھا اسپیکر صاحب, پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے, جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں, جو مزدور ہیں بیچارے, جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں, تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں, تاکہ وہ سو بھی سکیں, ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے, ان کو کھانا پینا بھی مل جائے, وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, انصاف. دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا, چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو. ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ابن خلدون نے کہا, لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب, یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی, یہ ہے بیسس ایک سوسائٹی کا. آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا, خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے. شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی. شیر شاہ سوری کی جو جاگیر
اٹھے شیر شاہ سوری ادھر سے. کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جہانگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا. جیسے ہی اسپیکر صاحب جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے ان کو فارغ کیا, امن آ گیا. جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے, کیونکہ وہاں امن تھا, وہاں خوشحالی آ گئی. ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا, سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں, بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا, وہاں خوشحال تھا. علاؤ الدین خلجی, اس کے دورے میں خوشحالی تھی. جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے, یعنی جنگل کا قانون آتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو, اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو. یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی, اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑ رہے ہیں. امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب, ان کی جو کنکلوژن ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے. وہ فیکٹ آئی پینل نے یہ کہا کہ غریب ملکوں سے, ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں اور آف شور بینکس میں چلے جاتے ہیں. 1000 ارب ڈالر. ہمارا سنیں ہمارا کتنا بجٹ ہوگا, 60-70 ارب ڈالر کا. ہمارا بجٹ 22 کروڑ لوگوں کا 60-70 ارب ڈالر. 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑی تباہی آ رہی ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں اکنامک مائیگرنٹس افریقہ سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں یورپ کے اندر, ادھر ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, بچے سارے اٹھا کے ڈوب رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں, وہ جا رہے ہوتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں امیر ہیں, اور جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ غریب ہوتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے. اسپیکر صاحب, جب ایک ملک کی تباہی آتی ہے تو اس کے امیر, اس کا وہ بچار پٹواری اور تھانے دار اور یہ اور سرکاری نوکر, یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن تباہی نہیں, ملک کو تباہ نہیں کرتے. ملک کو تباہ کرتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر, جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں, تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے. جب یہ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ 1000 ارب ڈالر جو جا رہا ہے ان کو غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں, یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں چوری کر رہے نا, یہ تو طاقتور لوگ پیسہ چوری کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, طاقتور کو جو چھوٹ دے دیتی ہیں اور کمزور کو پکڑ لیتی ہیں. کوئی قوم ہی نہیں ترقی کر سکتی. کوئی مجھے دنیا میں بتائیں, آپ ساری دنیا کی تیسری دنیا, سارے افریقن ریپبلکس دیکھ لیں, کتنے ملک ترقی کر رہے ہیں جدھر یہ ہو رہا ہے. اور اسپیکر صاحب, یہی سٹرگل ہے پاکستان کی, سٹرگل ہے رول آف لا کی. مجھے بھی اب کل میں دیکھ رہا ہوں, کل آیا جی کہ ایک سندھ کے ایم این اے, اس کو نیب کے لوگ پکڑنے گئے, ادھر کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, انہوں نے نیب کو لوگوں کو مارا, پولیس نے مدد نہیں کی. تو یہ کیا, اس کا کیا مطلب کہ میں اگر 1000-2000 آدمی جمع کر لوں, میں جو مرضی قانون توڑ دوں, میں قانون کے اوپر چلا جاؤں گا؟ یہ ہے جنگل کا قانون, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ایک سیولائز ملک کے اندر ملک نہیں چل سکتا ایسے.
यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया का मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। सो स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना इंसाफी की, ये जो कब्जा ग्रुप है ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे वहां? क्योंकि इनकी पुश्त पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं। सो स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा। और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्पायर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो
جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو۔ اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، وہ دیکھتے تھے یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے، ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی، تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے۔ دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ انسان میں غیرت دیتا ہے، اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے، نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں، ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا ادھر، اپوزیشن میں تب پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ، تو ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا۔ میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے، تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر۔ میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری تب بھی، میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے۔ قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے، لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم۔ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا، کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا، القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں۔ چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے، ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں،
चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए, उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? आप सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई
enlightened moderation. हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं. और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेंड मॉडरेशन. अच्छा, अब एनलाइटेंड मॉडरेशन की आवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ कि ये क्या चीज है. लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी. लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी. टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेंड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था. यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख दी कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं. और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती. हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को. देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम. उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया. यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया. तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा. कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है. मैं अपनी सारी कौम के सामने एक चीज कहना चाहता हूं. हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है, वो एक ही अफगानिस्तान में. वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है. जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता. शुक्र आप आ गए हैं. लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है. कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था. हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते, हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे. अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं. अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ. हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं. क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा. लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें?
اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا. میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو. ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اسپیکر صاحب, اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی. آج 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے, وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ, اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی. آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے, جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے. یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی, اکانومی گرو کرتی جائے گی, تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں, اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے آج بڑی ایک تکلیف دہ آج میں نے سٹوری پڑھی. کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی, ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی. اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے, وہ اس کی آج بیان تھا, اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں. وہی ریسسٹ, یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں, میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا, اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو. تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے, آپ کو باہر جانا پڑا, اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں, کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو, کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی, تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز, اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں, بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے, ریگولیشنز کام کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا, وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا, اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے اب میں یہ ایک
یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے، سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے، اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. 2 ہاسپٹل بن چکے، تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل، سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے، کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے، جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائیں جب پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے، اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو ٹیکس، یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے، سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں، ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں، جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا، ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور جی ایس ٹی لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے، تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو
جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے، میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز، کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کی طرف سے